1997 शाहरेज शाहरेज ने चलते चलते बैकपैक के कंधों पर लटके स्ट्रैप्स में अपने दोनों हाथ फंसाते हुए पलटकर देखा जहां फरा खड़ी थी। फरा, बड़ी बड़ी खूबसूरत कंची आंखों और क्यूट सी मुस्कुराहट वाली फरा। वो इसकी क्लास में नहीं थी, दूसरे सेक्शन में थी, लेकिन शाहरेज की इससे इतनी अच्छी दोस्ती थी। इसकी प्यारी प्यारी बातें और बात बेबात होंठ दबाकर नो वे कहना अच्छा लगता था। लेकिन आज इसका मूड फरा तो क्या किसी से भी सरे राह खड़े होकर इधर उधर की हल्की फुल्की मजेदार बातें करने का हरगिज नहीं था। शाहजेब को कल शाम से हल्का सा बुखार था। जब स्कूल के बाद शाहरेज इसके कमरे में इसकी मिजाज पुरसी को गया था तो इसने बसूरते चेहरे और रोती आंखों के साथ इसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया था। और इसके बाद से इसके भाई थे और वो सूप भाई पिलाएंगे, दलिया भाई खिलाएंगे, द बैरिस्टन बियर्स भाई पढ़कर सुनाएंगे और इसके सो जाने तक थपकियां। और इन थपकियों पर आकर भाई अटक गए थे। वो तो भला हो खालदा बेगम का कि इन्होंने बिल्कुल सही वक्त में आकर इन थपकियों से इसकी गुलो खलासी करवा दी थी। लेकिन फिर भी अपने कमरे में आकर नहाते, होमवर्क करते और लैब असाइनमेंट खत्म करते करते इसे खासी देर हो गई थी। नवीं क्लास में आते ही बढ़ जाने वाली पढ़ाई के शाखसाने, यूं रात देर से बिस्तर पर जाने की वजह से नींद पूरी नहीं होती थी, इसलिए घर जाकर सोना और बीमार भाई की खैरियत पूछना इस वक्त इसकी तरजीहात नंबर 1 थी। हे फरी, वो आवाज देकर रोक चुकी थी। वो पलट कर देख चुका था, तो अब थोड़ी बहुत बात तो करनी ही पड़ी थी। कहाँ चले जा रहे हो भागे हुए? मैं ना बात करूं तो तुम लिफ्ट ही नहीं कराते। फरा की आवाज में शिकवा था, जो किसी हद तक दुरुस्त भी था। शाहरेज को चिपकू किस्म की लड़कियां कुछ ज्यादा नहीं भाती थी। दोस्ती अपनी जगह, वो दोस्तों का दोस्त था, और कुछ भी हो बद-इखलाक तो वो हरगिज नहीं था। लेकिन जब लड़कियां बेज़रर और आम सी दोस्ती से छलांग लगाकर दूसरी लड़कियों से मुकाबले के लिए शायद अपना ही दिल इस पर आ जाने के तौफैल ख्वामख्वाह इसके साथ लटकने की कोशिश करती थीं तो मियाँ शाहरेज की बहुत जल्दी बस हो जाती थी। फरा से इसका मिजाज मिलता था, लड़की भी अच्छी खासी डिसेंट सी थी, लेकिन ना जाने पिछले कुछ हफ्तों से इसे क्या हुआ था। दोस्तों की जमी जमाई महफिल से इसे गायब हो जाने का अंदिया देना ही, शामिल ही ना होने देना और अकेले में मिलने और घंटा घंटा भर बातों में लगाने के मौके ढूंढना। वो इसके अच्छे दोस्तों की फहरिस्त में थी, इसलिए इससे बेजार होने में इसने अपनी तबीयत के खिलाफ ज्यादा दिन लगाए, लेकिन अब बस बहुत हो गई थी। हम सब कैंटीन में थे, ब्रेक में। तुम कहाँ थी? शाहरेज ने इसी तरह पलटकर पीछे देखते हुए पूछा। फराह ने बुरा सा मुंह बनाया, जैसे शाहरेज की बात इसे अच्छी ना लगी हो, या इसकी इस बात पर इसने बहुत मायूसी जाहिर की हो। व्हाट? शाहरेज को वाकई इसका ये मुंह बनाना समझ में नहीं आया। वो 2 कदम आगे चली आई। इसके घने बालों की ऊंची सी पोनीटेल इसके चलने के साथ दाएं बाएं थरकी। अपने सुबक पैरों में पहनी जरा सी एड़ी वाली नाजुक सी सैंडल टिक टिक बजाती वो ऐन इसके सामने आन खड़ी हुई थी। वो नौमर्द थी, खूबसूरत थी, नवीं क्लास की, और कितनी लड़कियां इस जैसी तरहदार थी। बल्कि नवीं क्लास को मारो गोली, पूरे स्कूल में इस जैसी हसीन और स्मार्ट लड़की शायद एक आधी और थी। लड़के इस पर मरते थे और लड़कियां इससे जलती थी, लेकिन जिस पर इसकी तवज्जो थी इसे खबर ही ना हो चुकी थी। आखिर क्यों? जिस नौखेज उम्र में वो दोनों थे, वहां इन मामलात की तह तक जाने की ना जरूरत होती है और ना अकल। बस यूं ही कुछ दिन से इसे शाहरेज का साथ और इससे मिलना अच्छा लगने लगा था। वही शाहरेज जिसके साथ क्लास 4 से दोस्ती थी और जिसकी एक एक आदत और एक एक हरकत जानी पहचानी थी। अब कुछ ऐसा लगने लगा था कि इसकी खुद समझ में नहीं आता था कि कैसा। इसे किसी के आगे पीछे फिरने की आदत नहीं थी, लेकिन अब शाहरेज के लिए वो ये कर रही थी, और मजे की बात ये थी कि खुशी खुशी कर रही थी। कैंटीन? हाउ बोरिंग, इसने बच्चों की तरह ठनक कर कहा। शाहरेज को नींद आ रही थी। शाहजेब ने इससे स्ट्रॉबेरी बबल गम की फरमाइश की थी, जिसने स्कूल की स्नैक शॉप से खरीद भी ली थी। वो भी इंतजार कर रहा होगा। क्या चाहती है ये फरहा? आखिर तुम्हें अपने आसपास ही आधी दर्जन फौज रखने का क्या शौक है? नवीद और सुफियान और नाजिया और फरीहा। गुडनेस, वो इस तरह मुंह फुलाए फुलाए बोली। शाहरेज सख्त बोर हो चुका था। स्कूल का यार्ड आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जा रहा था। स्कूल के आगे बच्चों को पिकअप करने के लिए लगी गाड़ियों की भीड़ रफ्ता रफ्ता कम हो रही थी। धूप चुभ रही थी और नींद। फरा इसकी झुंझलाहट से बेखबर बोले जा रही थी। बस मुझे नहीं पता, कल हम लंच साथ करेंगे। तुम
اور میں صرف ہم دونوں. وہ سائنس لیبس کے پیچھے جو بینچز ہیں بڑے بڑے ٹریز کے نیچے وہاں. اوکے پرومس می. آئی ہیو ٹو گو. آئی ایم گیٹنگ لیٹ. شاریس کے لیے اس کی لن ترانی اب برداشت سے باہر ہو چکی تھی. لنچ صرف تم اور میں. واٹ دا ہیک. اس نے واپس گیٹ کے رخ پر پلٹتے ہوئے دل میں فرا کے کہے گئے الفاظ پر آنکھیں گھماتے ہوئے سوچا اور اپنا بیگ پیک سنبھالا. سی یو ٹمارو. اس نے جیسے یہ کچھ الفاظ انتہائی تیزی سے فرا کی طرف دیکھے بغیر اچھالے اور تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف چل دیا. اس کے اس طرح ایک دم پلٹ کر تقریباً بھاگ لینے میں فرا کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی. اس نے بے یقینی سے کچھ دور جاتے شاریس کو دیکھا، پھر ہکا بکا سی ہو کر اپنے اطراف دیکھا. شکر ہے آس پاس کوئی ایسا نہیں تھا جو کل اسکول میں اس بات پر اس کا ریکارڈ لگاتا، لیکن پھر بھی اپنی سبکی اور بے عزتی کے احساس نے اس کی روح سلگا دی تھی. آنکھوں میں آئے پانی کو پیتے ہوئے اس نے پھر ایک بے یقین سی نظر دور جاتے شاریس پر ڈالی جو اب اسکول کے گیٹ سے 2 قدم دور تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بالکل غائب ہو چکا تھا. وہ اسے یوں اکیلا تنہا کھڑا چھوڑ گیا تھا. اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا اس نے کوئی غلط بات کی تھی؟ لنچ ہی تو ساتھ کرنے کے لیے کہا تھا. اس نے کھسیانی سی بڑبڑاہٹ کے ساتھ اپنا کیوٹ سا پنک بیگ کندھے پر برابر کیا اور تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف چل دی تھی. خالدہ بیگم نے اپنے شوہر کے خاموش اور فکرمند چہرے کی طرف غور سے دیکھا. جب سے وہ بستر پر پڑی تھیں ان کے محبت اور خیال کرنے والے شوہر نے ان کے آرام اور دلجوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. گھر، کاروبار اور اولاد کی ذمہ داری انہوں نے تنہا چپ چاپ اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی. اکیلے پن اور تنہائی کو خندہ پیشانی سے رضائے الہی سمجھ کر قبول کر لیا تھا. اس وقت جب عالم کے بھیانک عفریت نے اس گھر کے چراغ اور خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے نگل لیا تھا، وہ جوان ہی تو تھے. ہمیشہ کے لیے معذور اور لاچار ہو جانے والی بیوی اور 9 سال کے بچے کی ذمہ داری ان کے پاس دوسری شادی کا جواز پیدا کرنے کے لیے بہت تھا، لیکن انہوں نے اس امکان کو سختی سے رد کر دیا تھا. دنیا تو ایک طرف، خالدہ بیگم کی ان کے دوسری شادی کر لینے کی خواہش کو، اسرار کو بھی انہوں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال باہر کیا تھا. اپنے اکیلے پن کو انہوں نے کاروبار اور بیٹے کے ساتھ بانٹ لیا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ ان گزرے 15 سالوں میں بے شمار ایسے لمحے بھی آئے تھے جب زندگی کے اس اکیلے پن اور کسی پریشانی میں حصے دار کی کمی انہوں نے ٹوٹ کر محسوس کی تھی. ایسے موقعوں پر وہ یوں ہی ان کے پاس آ کر چپ چاپ بیٹھ جاتے تھے. معمول سے زیادہ گزارے گئے اس وقت میں وہ عام طور پر خاموش رہتے، لیکن ان کی آنکھیں جس فکر اور پریشانی کی کہانی سنا رہی ہوتی وہ خالدہ بیگم لمحوں میں سمجھ جاتی تھی. اس سے زیادہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ سننا چاہتی بھی تو منصور ان سے کچھ بھی نہ کہتے تھے، بس خاموشی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے رہتے تھے. آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی. وہ دوپہر کا کھانا کھا چکی تھیں جو آج ان کی خاص ملازمہ نے نہیں بلکہ منصور صاحب نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھلایا تھا. اس کے بعد وہ انہیں منٹو کے افسانوں کے مجموعے سے ایک افسانہ بھی پڑھ کر سنا چکے تھے. اس کے بعد عام طور پر انہیں آرام کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن منصور اب بھی ان کے بستر کے برابر رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئے تھے. خالدہ نے ہاتھ ذرا سا ہلا کر ان کی توجہ اپنی طرف کروانی چاہی. منصور نے سوچ میں ڈوبی نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا. کیا بات ہے؟ بیوی کی خاموش نظروں کے سوال کو انہوں نے پڑھ لیا تو لیکن جواب کیا دیں؟ چلو تم آرام کرو، میں چلتا ہوں. انہوں نے خالدہ کا ہاتھ ان کی ہلکی رضائی کے نیچے رکھنے کی کوشش کرتے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن خالدہ نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا. وہ چونک گئے. ان کی نظروں کو سمجھتے ہوئے وہ جیسے ہار کر پھر کرسی پر بیٹھ گئے. خالدہ کی نگاہیں مستقل ان کے چہرے پر تھیں. وہ یقیناً پریشان تھے. یہ حقیقت تھی کہ شاریس کی 17 سال کی عمر تک کی پرورش میں ان کا حصہ برائے نام تھا. اولاد کی تعلیم و تربیت کا شعبہ کلی طور پر ان کی بیگم کے ہاتھ میں تھا. اس کا منصور سے واسطہ ایک شفیق اور خیال کرنے والے والد جتنا تھا. کبھی کبھار ہلکی پھلکی بات چیت، ضرورت پڑنے پر کچھ پوچھ گچھ، اور اگر انتہائی ضروری ہو تو تھوڑی سی سرزنش، اور بس. وہ ماں کا لاڈلا تھا، ماں سے اپنی ہر بات کہتا اور منواتا تھا، اور یہ کوئی انتہائی خلاف معمول بات بھی نہیں تھی. تقریباً سارے بچے ماں سے زیادہ ہی قریب ہوتے ہیں، لیکن پھر کہانی جیسے مکمل طور پر بدل گئی تھی. اپنے دوسرے بیٹے شاہزیب کو اس کی 9 سال کی نو عمری سے لے کر اب تک انہوں نے ماں اور باپ دونوں کا حصہ ڈال کر پالنے کی کوشش کی تھی. اس کوشش میں وہ خاصی حد تک کامیاب بھی رہے تھے، لیکن پھر بھی اس سارے عرصے کے دوران انہیں اپنی رفیق حیات کے مشورے اور صلاح کی کمی کئی بار شدت سے محسوس ہوئی تھی.
جیسے آج محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خالدہ سے کیا کہتے، کیا ان کی صحت اس ذکر کی متحمل ہو سکتی تھی جس کے بغیر وہ اپنی بات انہیں سنا بھی نہیں سکتے تھے۔ خالدہ نے ان کے ہاتھ کو ہلکا سا ہلایا، وہ سننا چاہتی تھی۔ کیا وہ ان سے کہہ دیں؟ نہ جانے انہیں آج کیوں ایسا لگا جیسے کہے بغیر بات نہیں بنے گی، نہ ان کے لیے اور نہ خالدہ کے لیے، جو اب تک ان کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاہ زیب، انہوں نے بالآخر بات شروع کی۔ ان کے ہاتھ پر خالدہ کے ہاتھ کا دباؤ بیٹے کا نام آتے ہی پڑ گیا، جسے انہوں نے تسلی دینے کو آہستہ آہستہ سہلایا۔ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے اب آرام سے ان کا ہاتھ بستر پر رکھ دیا۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں اسے بلند کوٹھی سے دور رکھنے کی، لیکن اب وہ اس عمر میں آ گیا ہے جہاں اس کے سوال بڑھتے جا رہے ہیں اور میرے جواب کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کوٹھی کے ذکر پر حسب توقع خالدہ نے ایک جھرجھری سی لی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا ان کے سامنے یہ ذکر آیا تھا۔ اس منحوس جگہ کو چھوڑے ان گزرے سالوں میں باوجود ہزار احتیاط کے کبھی کبھار اس سے متعلق ایک آدھ لفظ ان تک پہنچ ہی جاتا تھا۔ خوابوں اور یادوں میں در آئے لمحوں اور خیالوں پر بھی ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن شاہ زیب کے ساتھ کوٹھی کا تذکرہ ان کے لیے نئی بات ہونے کے علاوہ بہت تشویشناک بھی تھی۔ ان کے انتہائی محتاط شوہر اگر اس جگہ کا ذکر ان کے سامنے لبوں تک لے کر آئے تھے تو یقیناً معاملہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ ان کے اس طرح جھرجھری لینے پر منصور نے ایک گہری نظر بھر کر ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے وہاں جانے اور کچھ وقت وہاں گزارنے کی ضد کر رہا ہے۔ وہ کچھ لمحوں کو روکے۔ خالدہ بیگم کی نظریں ان پر جمی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہر حال میں وہاں جائے گا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ ہماری ناراضگی مول لے کر اگر وہ ضد میں آ کر زبردستی چلا جائے گا تو نہ صرف وہ خود کو پریشان کرے گا بلکہ ہمیں بھی بے چین رکھے گا۔ انہوں نے کہتے کہتے نظر بھر کر اپنی بیوی کو دیکھا جو بس چپ چاپ انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سمجھدار ہے، اپنی عمر سے زیادہ بردبار ہے۔ میرا خیال ہے اگر وہ وہاں جانا چاہتا ہے تو اسے اپنی رضامندی سے وہاں بھیجنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی بے چارگی سے پھر خالدہ کی طرف دیکھا۔ ان کے کانپتے ہاتھ کو محبت سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر انہوں نے ان کے گال کو محبت سے چھوا۔ ٹھیک ہے خالدہ، اللہ کرم کرے گا۔ کچھ ہی دن کی تو بات ہے۔ کچھ دن کی بات؟ خالدہ کے پرتفکر نظروں نے ان سے سوال کیا۔ اور ویسے بھی اس کو وہاں نہ جانے دینے کا کیا جواز ہے ہمارے پاس؟ واقعی کیا جواز تھا سوائے ان وسوسوں اور واہموں کے جو اپنے جوان بیٹے کی اس کوٹھی میں ہوئی المناک موت کے حوالے سے ان کے دل اور دماغ میں بسے تھے۔ ان واہموں سے تو یوں لگتا تھا جیسے وہ کوٹھی اپنا آسیب زدہ منہ پھاڑے کھڑی ہے کہ کب ان کا دوسرا بیٹا وہاں پہنچے اور وہ اسے بھی ظالم نگل لیں۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان وسوسوں اور واہموں کی کوئی حقیقت نہیں تھی، نہ یہ ایسا کوئی جواز تھا جو وہ اپنے جوان بیٹے کو دے دیتے اور وہ مان لیتا، لیکن پھر وہی کے دل اور دماغ کو کیسے اور کیا سمجھایا جائے۔ انہوں نے خالدہ بیگم کے چہرے پر فکر مندی اور پریشان نگاہوں سے نظریں چراتے ہوئے ان کا ہاتھ نرمی سے دوبارہ بستر میں رکھ دیا۔ ان کی رضائی ان کی گردن تک اڑائی اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ بند کر دیا۔ پھر ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر سو لو خالدہ، پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ اپنے پیچھے دروازہ آہستگی سے بند کر کے وہ جب باہر نکلے تو انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اب خالدہ کو اتنی آسانی سے نیند نہیں آئے گی۔ خالدہ واقعی اس دوپہر جاگتی نہیں۔ بہت عرصے بعد ان کا دل اتنا بیکل تھا جیسے شہریز آج گزرا ہو۔ بے چینی اور بے قراری جو کبھی مٹ تو نہ سکی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ مدھم پڑی تھی، آج پھر پورے زور و شور سے حاوی تھی۔ ان کی نگاہوں میں اپنے خوبصورت نوخیز بیٹے کا سراپا تھا، جس کی پیاری صورت، ہنسی اور خوش مزاجی سے ان کی زندگی کبھی بہار تھی۔ 1997۔ امی 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 کچن میں کھڑی کبابوں کے قیمے میں باورچی سے مسالہ ڈلواتی خالدہ نے پیار سے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ادھر ہوں بیٹا۔ لیکن ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی شہریز آندھی طوفان کی طرح دوڑتا بھاگتا کچن میں داخل ہوا اور ماں کے کندھوں کو پیچھے سے جکڑ کر ان کی گردن میں منہ گھسا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اس کی ہمیشہ کی عادت تھی، گھر میں گھستے ہی ماں کی شکل کہیں سامنے نظر نہ آئے تو پکار کر ماں کے کان کھا جاتا تھا۔ گھر سے باہر کچھ گھنٹے گزار لیتا تو ماں سے یوں آ کر ملتا جسے مدتوں بعد ملاقات ہوئی ہو۔ ہتھیلی پر ثابت لال مرچ رکھے خالدہ اس کی ملاقات کی شدت ختم ہونے کے انتظار میں اس کو اپنی گردن میں گھسائے خاموشی سے کھڑی رہی۔ گھر کا نیا نویلا نوخیز خانسامہ مبارک اپنا منہ پھیرے
اس تمام عرصے میں زیر لب مسکراتا رہا۔ اسے منظور چاچا گھر کے برسوں پرانے خانسامہ کے اچانک چلے جانے کے ایمرجنسی کے تحت اس مرتبہ اپنے گاؤں سے پکڑ کر لائے تھے۔ 20-21 سال کا دبلا پتلا اور سست الوجود سا مبارک کام سیکھنے سے زیادہ اس کا دھیان باہر چلتے ٹی وی یا کہیں بجتے ریڈیو کی دھنوں میں زیادہ اٹکا رہتا تھا۔ شہر آ کر نشہ اور باہر گھومنے کا چسکا بھی لگا ہوا تھا۔ نیو خالدہ کی بار بار کی بتائی گئی ترکیبیں، مسالے کی مقداریں اور کھانے کی اور تفصیلات اس کے ایک کان میں گھس کر دوسرے کان سے باہر نکل جایا کرتی تھی۔ خالدہ کے اس کے غلط سلط مسالے ڈال دینے اور ترکیب کو منوعاً استعمال نہ کرنے سے جھنجھلانے پر وہ اسی طرح گردن جھکا کر یا منہ دوسری طرف کر کے ڈھٹائی سے مسکرایا کرتا جیسے اس وقت مسکرا رہا تھا۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو شامی کبابوں کی ترکیب اسے کوئی 10ویں بار رٹوائی جا رہی تھی۔ کیسا ہوا امتحان؟ انہوں نے بالآخر شہریز کے اپنی گردن میں گھسے منہ سے پوچھا۔ اب اس نے اپنا منہ باہر نکالا اور ماں کے سوال کا جواب دینے کے بجائے یہاں وہاں دیکھ کر پوچھا، شازی کہاں ہے؟ خالدہ بیگم اس کی بات سن کر ایک ہاتھ سے قدرے دور کرتے ہوئے بولی، جہاں ہوتا ہے اس وقت اپنے بستر میں، اور تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اس کا نام ٹھیک سے لیا کرو، یہ شازی شازی کہہ کر اس کا نام مت بگاڑو۔ اس کے سونے کی خبر سن کر شہریز نے بددل سے ہو کر برا سا منہ بنایا، اور میں نے پوچھا تھا کہ پیپر کیسا ہوا ہے؟ ٹھیک۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کچن میں رکھی کھانے کی 6 کرسیوں والی لکڑی کی میز پر اچک کر بیٹھتے ہوئے کہا، جو بس تکلفاً ہی کبھی کبھار کھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ کھانے کے کمرے میں رکھی 8 کرسیوں والی خوبصورت لکڑی کی بنی لہیم شہیم میز کھانا کھانے کا اصل مرکز تھی۔ اوفو، کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے تم؟ انہوں نے حسب عادت ہی کہا۔ جانتی تھیں کہ اس پر اثر ہونا ہوتا تو اب تک ہو نہ چکا ہوتا۔ اب وہ میز پر رکھی تازہ خریدی اور دھوئی گئی سبزی کی ٹوکری سے پتلی سی گاجر چن کر کچر کچر چبا رہا تھا۔ بس ٹھیک، انہوں نے مرچیں مبارک کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے اسے ذرا تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پاس ہو جاؤں گا نا امی، پرومس۔ گاجر ختم کر کے اب وہ ککڑی پر ہاتھ صاف کر رہا تھا جو مشکل اس کے 2 نوالوں جتنی ہی لمبی تھی۔ تم جانتے ہو نا اس بار تمہارا بورڈ کا امتحان ہے، صرف پاس ہونے سے کام نہیں چلے گا، کسی اچھے کالج میں۔ ان کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ چھلانگ مار کر میز سے اترا اور ماں کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر پیچھے سے انہیں آہستہ آہستہ ہلکورے دیتے ہوئے بولے گیا، یاد ہے امی، بابا ناراض ہوں گے، کسی اچھے کالج میں داخلہ نہیں ملے گا، کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں پڑھ پاؤں گا، سب کے سامنے ناک کٹ جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ اور اس ناک کٹ جانے کی ایکٹنگ اس نے باقاعدہ چٹکی میں اپنی ناک دبوچ کر اور اس سے باقاعدہ کٹ کٹ کی آواز نکال کر کی، جس پر مبارک میاں کی دبی دبی مسکراہٹ تو ہنسی میں بدل ہی گئی۔ خالدہ بیگم بھی منہ پھیر کر مسکرانے لگی۔ اتنا لائق فائق، اتنا ہینڈسم بیٹا ہے آپ کا، مگر بس فکر کیے جاتی ہیں۔ There is nothing to worry about mother. Everything will be all right. وہ جانتی تھی وہ جیسا دیکھنے اور مزاج میں شہزادوں جیسا تھا ویسا ہی غضب کا ذہین بھی تھا۔ اب تک کیوں ہی صاف پڑھ کر بہت اچھے نمبروں سے امتحانات پاس کر رہا تھا، اب نبی کے بورڈ کے امتحان کا ہوا اماں ابا کے سر پر سوار ہو تو ہو، لیکن اس کا لاؤبالی پن وہی تھا۔ اسے خود پر اعتماد اور اپنی ذہانت پر یقین تھا۔ لائق فائق کا تو پتہ نہیں، لیکن جس حساب سے یہ خاموش کالیں گھر پر آنے لگی ہیں، ان سے تو یہ واقعی پتہ چلتا ہے کہ بیٹا ہینڈسم اور سمارٹ ہو گیا ہے۔ انہوں نے ذرا ترچھی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھ کر صرف چھیڑنے کے لیے کہا تھا۔ ماں کے مذاق پر وہ صرف کندھے اچکا کر مسکرا دیا۔ وہ دوستوں کا دوست تھا، اپنی خوش دلی اور رواداری کے باعث ہر دل عزیز بھی تھا، لیکن اس ہر دل عزیزی میں پچھلے کچھ عرصے سے کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے نکلتے قد اور دل کو چھو لینے والی دلکش نقوش نے اسکول اور گرد و نواح کی صنف نازک کو اس کی طرف خاصا متوجہ کر لیا تھا۔ گھر کا فون اب اکثر تواتر سے وقت بے وقت بجتا، جو خالدہ بیگم اور منصور صاحب کی آواز سن کر کھڑک سے بند کر دیا جاتا تھا۔ وہ کم عمر تھا، معصوم تھا اور فلرٹ نہیں کرتا تھا۔ لڑکیوں کی یہ توجہ اور نظر عنایت اسے بھی اچھی لگتی تھی۔ کسی سے بات کرنے اور ملنے جلنے میں بھی کوئی جھجک یا ہچکچاہٹ نہیں تھی، لیکن کم سینی کے اس دور کی یہ ہلکی ہلکی کھٹ مٹھی چھیڑ چھاڑ بس چھیڑ چھاڑ ہی رہی تھی۔ اس معاملے میں سنجیدہ ہو جانا یا اسے دل پر لے لینے کا دور دور تک اس کا کوئی خیال نہ تھا اور نہ آثار۔
और ना ही समझ। लड़कियां इसे पसंद करती थीं, सो व्हाट। फरा अब तक इससे नाराज थी, वो जानता था, लेकिन इसका मूड ठीक करने के लिए इसने कोई जतन नहीं किया था। और मूड ठीक हो जाता तो क्या होता? सच तो ये था कि इसके इस तरह रूठे और दूर दूर रहने से जैसे शाहरेज ने सुकून की सांस ली थी, वरना वो तो इसका साया ही बन गई थी जैसे। दोस्तों में उठना बैठना और खुलकर बात करना असाब हो गया था। अजीब इशारे किनारे और गोलमोल बातें, ढकी छुपी मुलाकातों और खुसुर फुसुर की आरज़ू। सॉरी टू से बट आई डोंट केयर एट ऑल। इसने कंधे उचकाकर और सर झटक कर जहन में फरा का ख्याल हल्का सा आया भी जैसे कहीं और दूर उछाल दिया था। अब सब्जी की टोकरी से इसकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। अम्मी भी रुख मोड़कर फिर से मुबारक को शामी कबाब के मसाले में और न जाने क्या क्या डलवाने की तालीम और तरबियत में मसरूफ हो गई थी। इसने जरा रुक कर बाहर जाने को कदम बढ़ाए तो खालदा ने पलटकर इसकी तरफ देखा। अब कहाँ चले? बाहर मत निकल जाना, जाकर यूनिफॉर्म बदल लो और आकर खाना खाओ, बस तैयारी है। खाना अभी नहीं, मैं थोड़ी देर लेटूंगा शाहजेब के पास। और वो इसका मतलब भी जानती थी। अपने सोए हुए छोटे भाई के पास घुसकर वो यूं ही अक्सर सो जाया करता था बेखबर। जिस तरह शाहजेब को अपने भाई के बगैर करार नहीं था, इसी तरह इसके भाई की जान भी इसके अंदर ही बंद थी। पागल हैं दोनों एक दूसरे के पीछे। खालदा बेगम ने प्यार से मुस्कुराकर अपने दिल की आवाज सुनी और फिर मुबारक की तरफ मुतवज्जे हो गई। वो पागल तो नहीं हुई थी, लेकिन पागल हो जाने में कोई कसर भी नहीं रही थी। कैसा सबर आजमा वक्त गुजारा था इसने, और इसके साथ साथ इसके प्यारों ने। जब इसने सूरज की धूप और रोशनी से तौबा कर ली थी, हंगामों कहकहों और रौनकों से नाराजगी मोल ले ली थी। इसकी दुनिया इसका अंधेरे में डूबा कमरा हो गया था, जहाँ वो जमाने से रूपोश होकर बैठ गई थी। वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, किसी की तरफ देखना नहीं चाहती थी, कोई आवाज़ नहीं सुनना चाहती थी। इसका काम सिर्फ भारी भरकम सुकून आवर दवाओं के ज़ेर असर सोना और जागते में रोना रह गया था। बात बात पर रोना, जरा सी ऊंची आवाज़ इसके हाथ पांव पर कपकपाहट तारी कर देती थी। इसका दिल छोटी सी आहट पर भी पत्ते की तरह कांपने लगता था। इसके आसाब जैसे कांच के हो गए थे, नाजुक और हसास। अपने इर्द गिर्द फैली गुजरी सर्दियों को झेलते और आती बहार का इंतजार करते तंदमंद खिज़ां रसीदा दरख्तों को कैनवस पर पेंट करती नताशा ने अपनी खूबसूरत पेंटिंग के एक जाविये पर मुहारत से ब्रश का स्ट्रोक लगाते हुए इसे थोड़ा सा पीछे हटकर नाक़दाना नज़रों से देखा। फिर पसंदीदा नज़रों से अपनी ही तख्लीक को दाद देते हुए धीमे से मुस्कुरा दी। रंग और कैनवस की इस वसी दुनिया में खोकर इसने अपने आप को कैसे कैसे रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे इस अंधेरे कमरे और नींद में डुबोए रखने वाली दवाओं से बाहर निकाला था, वही जानती थी। एक ज़माना बीत गया था यहाँ तक आते आते। इसकी शादी और तलाक इसकी ज़िंदगी का दूसरा बड़ा धचका थी। पहले धचके से निमटने की सबर आजमा कोशिश ने या तो इसे सख्जान बना दिया था या ढीठ कि इसके आसाब को झंझोड़ देने वाले इस दूसरे कारीवार ने इसका कुछ इतना ना बिगाड़ा जिसकी आम हालात में तवक्का की जा सकती थी। वो लोट पोट कर जल्द ही संभल गई थी। इसके डरे हुए सहमे हुए माँ बाप के लिए ये बात हैरान कुन होने के साथ साथ सुकून का बायस भी थी। वो शादी जिसके हो जाने में इसका रत्ती भर भी हाथ न था, तलाक में बदली तो वो यूं बेहिसी के साथ खामोशी से झेल गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ बाप की सोचती खोजती और कुछ कुछ नादिम निगाहों से लाताल्लुक होकर इसने अपने आप को इस रंगों की दुनिया में डुबो दिया था। जॉब की गहमा गहमी और मसरूफियत के बायस दानिया से बच जाने वाला सारा वक्त इसका अपने इस कैनवस के आसपास ही गुजरता। इसे खुली फिजा में पेंट करना अच्छा लगता था। अक्सर वो फुर्सत में अपना कैनवस उठाकर घर के पिछले फैले इस छोटे से जंगल और इसमें बहती नन्ही सी बरसाती नदी के किनारे चली आती। वो यहाँ पेंट ना भी करे तो आंखें बंद करके बहते पानी की मधुर मौसीकी सुनने से ही क्या सुकून रूह के अंदर तक उतर जाता था। अपनी ज़ात के साथ ये तन्हाई इसे अच्छी लगती थी। माँ की खोजती फिक्रमंद निगाहों, बाप के शफीक मगर इसकी रग रग पहचानती नज़रों और छोटी बहन की मोहब्बत भरी ज़िदों और प्यार भरी बकबक से दूर। अच्छा तो आप यहाँ हैं, और जाहिर है ये हो भी कहाँ सकती हैं। अपने पीछे सूखे पत्तों पर उभरने वाली आहट के साथ ही ये जानी पहचानी खनकती आवाज़ कान में पड़ते ही वो पलटकर मुस्कुरा दी।
आपी कसम से तुम इतनी आदम बेजार होना कि बस। दानिया के आते ही शुरू हो जाने वाली लंतरानी के जवाब में वो सिर्फ मुस्कुराती रही। अब कोई पूछे कि इस वीरान उदास जंगल में एक खूबसूरत लड़की इतनी शाम गए आखिर क्या भूतों को दावत दे रही है कि भाई आओ और मुझ पर आशिक हो जाओ। वो अब इतनी तिनकी हुई इसके पीछे खड़ी थी। नताशा ने अब जरा बेनियाजी से हरे रंग में डूबा ब्रश कैनवस पर चलाते हुए से पलट कर देखा। तुम्हारी उर्दू तो वाकई बहुत आला हो गई है भाई। दानिया ने इसके जवाब में करीबी दरख्त की शाख में अटके कुछ बचे कुछ सूखे पत्ते हाथ में लेकर बेदर्दी से मसले और फिर हाथ झाड़कर 2 कदम आगे चली आई। अब दोनों हाथ कमर पर रखे बड़ी नाकदाना नजरों से बहन की पेंटिंग का जायजा ले रही थी वो। ये आप जो हमें छोड़ छोड़ कर इन पर अपना टाइम लगाती हैं तो भाई अच्छा तो इन्हें होना ही है। इस वीराने में इन उजड़े हुए दरख्तों में इतनी खूबसूरती आपको ही नजर आ सकती है। हमारे लिए तो ये बेचारे बाल झड़े गंजे दरख्त हैं। वो सामने झूलता हुआ तकरीबन टूटा हुआ गला हुआ पुल है और इसके नीचे बहती हुई बराए नाम नहर। इस गरीब नहर वाले पुल पर तो नूरजहां आंटी भी माही के कित्थे रह जाने पर हैरान न होती। कोई पुल है ये माही के आने के लायक? नूरजहां आंटी। नताशा ने माथे पर आए बालों को हटाने के बहाने अपना हाथ मुंह पर फेरते हुए अपनी हंसी छुपाई। फॉर गॉड सेक दानिया, कहाँ कहाँ की छोड़ती हो। एक तो ये नहर नहीं बरसाती नदी है, दूसरे ये सारी उल्टी सीधी बातें तुम्हारे दिमाग में ही आती हैं। और कहाँ से आती हैं? दानिया तकरीबन भागती हुई इसे झूलते हुए पुल के पास जा पहुंची और इसके लकड़ी के जंगले पर हाथ टिकाकर इस पर विराजमान हो चुकी थी। अच्छा भला तो पुल है बेचारा, कहाँ से गला हुआ टूटा हुआ है, मजे से बैठी तो हो। दानिया ने बहन की बात पर हंसते आदत अपनी नाक सुकोड़ी और जंगले पर आहिस्ता आहिस्ता झूलते हुए बोली, हाँ भाई हमारे अलावा तो सभी अच्छे हैं, चाहे ये पुल ही क्यों ना हो। इसकी बात में छुपे शिकवे पर बिलाखिर नताशा ने गहरी सांस भरकर हाथ में पकड़ा ब्रश वापस ट्रे में रखकर और इसे जमीन पर रख दिया और दानिया की तरफ कदम बढ़ा दिए। बहन के जंगले पर उचकते वजूद के पास जाकर इसने अपनी पुश्त जंगले से टिकाई और बहन को प्यार से देखकर कहा, क्या हुआ है, क्यों नाराज हो, मम्मा ने कुछ कहा है क्या? दानिया खामोश रही तो इसने इसी पुल के जंगले से लटकती टांग पकड़कर हिलाते हुए फिर कहा, व्हाट हैपेंड? अब दानिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए आहिस्तगी से कहा, नथिंग। अब इस नथिंग पर तो मैं यकीन करने से रही। इस लटके हुए मुंह के साथ तुम जरा अच्छी नहीं लगती। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कुछ बोलोगी या नहीं? अब अपने फूले हुए मुंह का रुख नताशा की तरफ मोड़ते हुए दानिया ने बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह बिसूरते हुए कहा, आपी मैं आपको पिछले 2 घंटों से ढूंढ रही थी। कुछ पता नहीं था कि आप कहाँ हैं। जब आप मुझे ऐसे कहीं नजर नहीं आती तो मुझे पता नहीं क्या कैसा लगता है। इसे कैसा लगता है नताशा अच्छी तरह जानती थी, इसको जानने की जरूरत नहीं थी। शाहजेब ने कोठी जाने का फैसला कर लिया था। मंसूर जानते थे कि ये इसका हतमी फैसला था और जब इनका ये सीधा साधा कम गो और अपने काम से काम रखने वाला बेटा किसी चीज की ठान लेता है तो फिर इसे इससे पीछे हटाना तकरीबन नामुमकिन था। फसी ने भी इन्हें समझाया था, जाते जाते इसकी सिफारिश करने की कोशिश भी की थी। यूं इन्होंने हार मान ली थी। इससे मजीद बहस करने का अब कोई फायदा नहीं था। ठीक है, कुछ दिनों की बात है, जाएगा और वापस आ जाएगा। अच्छा है एक बार कर ले जो इसके दिल में है। इन्होंने अपने आप को समझाने के लिए तावीलें घड़ने का बहाना बना लिया था। शाहजेब की कल रवानगी थी। अब से कुछ देर पहले इसके कमरे के सामने से गुजरते हुए इन्होंने इसके खुले दरवाजे से अंदर एक सरसरी सी निगाह डाली थी तो इन्हें इसका छोटा सा हैंड कैरी इसके बेड पर खुला रखा नजर आया। बाथरूम से कुछ खटर पटर की आवाजें आ रही थीं जो बता रही थी कि वहां इसकी पैकिंग के हवाले से सामान जमा करने की सरगर्मी जारी थी। इन्होंने इसके दरवाजे पर दस्तक दी तो इसने बाथरूम से निकलकर झांका और फिर इन्हें देखकर कमरे में आ गया। इसके हाथ शेविंग क्रीम और टूथब्रश जैसी छोटी छोटी चीजों से भरे हुए थे। हाँ भाई मसरूफ हो, पैकिंग कर ली? मंसूर ने बात बराए बात की। शाहजेब ने बड़ी खुश दिली से अपने खुले हैंड कैरी की तरफ इशारा किया। अभी तो चल रही है बाबा। इन्होंने कमरे में यहाँ वहाँ किसी और बड़े सूटकेस की तलाश में नजरें दौड़ाई और फिर इसे ना पाकर शाहजेब की तरफ देखा। बस यही लेकर जाओगे? इसमें क्या कुछ रख लोगे भाई?
تم تو کہہ رہے تھے 2-3 ہفتوں کے لیے جا رہے ہو کم از کم. انکی تشویش پر شاہزیب نے آنکھیں گھماتے ہوئے آگے بڑھ کر محبت سے ان کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. ارے بابا کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ میرے لیے کافی ہے. اور یہ حقیقت تھی. وہ اپنی ذات سے لاپرواہ تھا. صفائی ستھرائی ایک طرف، لیکن اس کا گزارا ایک جینس اور 2-3 ٹی شرٹس میں بہت اچھی طرح ہو جاتا تھا جو کھلے ہینڈ کیری سے جھانک رہی تھی. اور یہ دیکھیں، ایک شلوار سوٹ، نائٹ سوٹ، ایک ایکسٹرا جینس. آئی ہیو مور دین انف. انہوں نے اپنے وجیح بیٹے کی طرف نظر بھر کر دیکھا. گرے رنگ کی رنگت اڑی ٹی شرٹ اور گھسی ہوئی جینس میں بھی اس کی وجاہت نمایاں تھی. اگر کہیں پہننے اوڑھنے کے معاملے میں اس کا ذوق نخرہ شاہریز کی طرح اعلیٰ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا. یہ شاہریز کا خیال کہاں سے آ گیا تھا؟ انہوں نے سر جھٹک کر پھر بیٹے کی طرف دیکھا. پھر بھی کچھ اچھی پینٹس اور ڈھنگ کی ٹی شرٹس رکھ لو، کبھی ضرورت پڑ جائے تو کیا وہاں خریداری کرنے نکلو گے؟ ضرورت پڑ جائے؟ آپ بھی نا بابا. شاہزیب نے خوش دلی سے اب ان کا رخ موڑ کر انہیں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا. اور فلائی کرنے کے بجائے ٹرین سے جا رہے ہو، جلدی پہنچ جاتے فلائٹ لے کر. انہوں نے یوں ہی کہا. شاہزیب کو بچپن سے ٹرین کا سفر پسند تھا. یوں اس بچپن کی طرف جس واپسی کے سفر پر وہ جا رہا تھا، اس کا آغاز ٹرین سے ہی ہونا تھا، وہ جانتے تھے. شاہزیب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسی طرح انہیں نرمی سے دھکیلتا ہوا دروازے تک لے آیا تھا. اور وہاں جاتے ہی فون کرنا اور ہر روز کرنا. ہمیں تمہاری خیر خبر ملتی رہنی چاہیے. اوکے ڈیڈ. شاہزیب کو ہونٹ بھینچ کر کندھے اچکاتے ہوئے الماری کی طرف جاتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے تھے. ٹرین پوری رفتار سے بھاگی جا رہی تھی. شاہزیب نے کھلی کھڑکی سے ذرا سا سر باہر نکال کر تیز ہوا اپنے چہرے پر پھیلتی محسوس کی. پٹری کے اطراف میں دور دور تک پھیلی ہریالی کی خوشبو میں رچی بسی تازہ خوشگوار ہوا. اس کے بچپن کی یادوں کو لیے جانی پہچانی پیاری مہربان ہوا. بچپن کی یادیں. اس کا 9 سالہ بچپن جو اس کوٹھی میں اپنے ہنستے بولتے ماں باپ اور پیار کرنے والے دوستوں اور بھائی کے ساتھ گزرا تھا، جب سب ٹھیک تھا، سب صحیح تھا. امی بستر کی نظر نہیں ہوئی تھی، بابا اتنے سنجیدہ اور خاموش نہیں ہوئے تھے، اور بھائی اس ایک لفظ کے ساتھ در آنے والی خوشی اور اداسی کے ملے جلے جذبات وہ اب تک کبھی بھی نہیں سمجھ پایا تھا. بھائی جو اس کا ہمدم تھا، دوست تھا، ساتھی تھا، لیکن اس وقت جب وہ چاہتا تھا اس کی یادوں میں بسا بھائی خوش باش تھا، خوبصورت تھا، پیار کرنے والا تھا اور موڈی تھا. اس لفظ موڈ سے اس نو عمری میں اس کا تعارف اپنے بھائی کے طفیل ہی ہوا تھا. بھائی نے اس کے ساتھ شام کو باہر جا کر باقی چچا کا لایا چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول ہیلی کاپٹر اڑانے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن جب وقت آیا تو یار موڈ نہیں ہے. بھائی نے اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی پر اس کا فیوریٹ کارٹون دیکھنے کا وعدہ کیا، لیکن اب موڈ نہیں ہے. بھائی نے اس کے کمرے میں آ کر ننجا ٹرٹلز یا پاور رینجرز کے کاسٹیوم پہن کر کھیلنے کا وعدہ کیا، لیکن اب موڈ نہیں ہے. یہ بھی صحیح تھا، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا تھا. بھائی اپنے کیے گئے وعدے اور پروگرام پورے کرنے اور نبھانے کی پوری کوشش کرتے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس نوعمری نہیں شاہزیب کو ایسے کسی بھی پروگرام یا وعدے کے پورے ہونے میں اپنے بھائی کے موڈ کے ٹھیک ہونے کی شرط پوری ہونے کی عادت ہو گئی تھی، یا اس نے اسے تسلیم کر لیا تھا. اس گھڑی یا لمحے کے آنے تک جب تک اس کا بھائی نک سک سے تیار ہو کر اس کا ہاتھ تھام کر یا بال بکھیر کر اس سے خوش دلی سے یہ نہیں کہتا تھا لیٹس گو بڈی، اس لمحے تک شاہزیب کی امید ڈاواڈول ہی رہتی تھی. اس کے بھائی کے اچھے اور خوش باش موڈ کے ساتھ ساتھ اس کے خراب اور اکیلے رہنے والے موڈ کی بھی رفتہ رفتہ عادت ہو گئی تھی. شاہریز بدتمیز نہیں تھا، ماں باپ کی دل آزاری نہیں کرتا تھا، نہ کبھی اپنے چھوٹے بھائی کو جھڑکتا تھا، لیکن کمرے کا دروازہ بند کر کے کسی بات کا اثر زائل کرنے کو اکثر وہ کئی دن تک اپنی شکل نہیں دکھاتا تھا، بات نہیں کرتا تھا. ایسے موقعوں پر اسے گھر والے صرف کھانے کی ٹیبل پر چپ چاپ کھانا کھاتے یا خاموشی سے اسکول اور پھر کالج جاتے دیکھتے تھے. امی اور بابا بھی اس وقت اسے اکیلا چھوڑ دیتے تھے. اب اصل بات کیا ہوئی؟ کیا اسکول میں کسی سے لڑائی ہو گئی؟ کسی ٹیچر نے کچھ کہہ دیا؟ دوستوں میں کچھ بات بگڑ گئی؟ گھر میں کوئی بات بری لگ گئی؟ اللہ جانے. اس بات کا پتہ چلنا بھی اس کے موڈ پر منحصر تھا. موڈ ہوگا تو اپنی جون میں آنے کے بعد بہت پیار سے پوچھے جانے پر خود ہی بتا دے گا، نہیں تو وہ بات اس طرح انکہی یا انسنی رہ جائے گی جیسے اس سے پہلے اور بہت سی باتیں رہ گئی تھیں.
वो घर की रौनक था, हल्ले गुल्ले और जिंदगी की लहर से भरपूर रौनक। ये रौनक जितने दिन के लिए भी रूठती, इतने दिन तक घर में सन्नाटा छा जाता था। इसका भाई अपने मूड का गुलाम था, और जब ये इस पर तारी होता था तो इस वक्त वो कोई और ही शाहरेज होता था। लेकिन ये भी हकीकत थी कि जब ये कैफियत या ज़ूदरंजी अपना वक्त लेकर ज़ाइल होती थी तो वो अपनी सर्दमोरी खामोशी और लिए दिए रहने का पूरा पूरा अजाला करने की कोशिश भी करता था। शाहजेब के साथ तोड़े गए सारे वादों, माँ की नाज उठाती ख्याल करती बातों के जवाब में खामोशी, और बाप की चुपचाप पूछती निगाहों के सवालों के अनदिए जवाबों का अजाला। तेज हवा इसे माथे पर बिखर जाने वाले बालों को एक हाथ से पीछे करते हुए शाहजेब ने दूसरे हाथ से शीशा खींचकर खिड़की बंद कर दी थी। थोड़ा सा पीछे फैलकर इसने अपनी सीट पर सर टिकाकर आंखें मूंद ली थीं। वो इस वक्त 9 साल का था, बच्चा था, बहुत समझदार नहीं था, लेकिन ऐसे हमदम और हमराज साथ साथ रहने वाले, प्यार करने वाले बड़े भाई का एकदम अचानक क्यों जिंदगी से निकल जाने का जैसे वो कभी था ही नहीं, इसके नौखेज और नौउम्र दिमाग पर क्या असरार डाले थे, क्या कभी किसी को अंदाजा हुआ था? वो कितने दिन कंफ्यूज रहा था, या तो इस अफरा तफरी में किसी को वो याद ही नहीं रहा था, या इसके बचपन के ख्याल से इस माहौल और मैयत से दूर रखा गया था। घर के एक मुलाजिम को इसका ध्यान रखने का कहकर सब इसे शायद भूल ही गए थे। वो अपने कमरे में बंद रहा था। किसी ने इसे भाई का आखिरी दीदार करने को नहीं बुलाया था, कोई इसे तदफीन में साथ लेकर नहीं गया था। सब इतनी उजलत और सरत से हुआ था कि किसी को शाहरेज के इस लाडले छोटे भाई का ख्याल ही नहीं आया था। यूँ इसने अपने भाई को कभी हमेशा के लिए रुखसत होते नहीं देखा था, इसकी खबर पर मट्टी पड़ते नहीं देखी थी। वो भाई जैसे इसके लिए कभी मरा ही नहीं था, जैसे इसने एक दिन पहले तक जिंदा जीता जागता देखा था। बाबा जब इस दिन अपनी जिंदगी की एक बहुत कीमती मता कब्रिस्तान के हवाले करके लुटे पिटे घर आए थे, तो जैसे इस वक्त पहली बार इन्हें शाहजेब का ख्याल आया था, वो तड़प कर इसके कमरे में गए थे। चुपचाप अपनी छोटी सी राइटिंग टेबल पर बैठे ड्राइंग करते शाहजेब को इन्होंने उठाकर अपने दोनों बाजुओं में भर लिया था। फिर इसके बिस्तर पर बैठकर इस सीने में दबोचे वो यूं ठाड़े मार मार कर रोए थे कि वो भी दहल कर रोने लगा था। मुलाजिम कमरे से निकलकर नीचे से फसी मामू को बुलाने भागा था। इनके आने बाबा को दिलासा देने और इनके सीने में छुपे शाहजेब को निकालकर पहली बार अपने साथ लेकर नीचे जाने के सारे अमल के दौरान वो बुरी तरह सहमा रहा था। मामू का हाथ पकड़े लोगों और रिश्तेदारों की रफ्ता रफ्ता बढ़ती, छोटी बड़ी, खड़ी और बैठी हुई टोलियों के दरमियान से गुजरते, इनकी तरस खाती, पुरसा देती और खोजती नजरों और बातों से निमटने, इनके इतनी उजलत में तदफीन करने पर हैरान होते और इसमें शामिल न हो सकने के शिकवे सुनते। वो बस टुकर टुकर सबकी शक्लें देखता गया था, खामोश, हिरासा और कंफ्यूज। वो बहुत दिनों तक इसी तरह खामोश रहा था, अपने आप में सिमटा हुआ, होल में बंद, गुमसुम, चुप। माँ अपने हवासों में नहीं थी और बिस्तर की हो गई थी। बाप को जवान बेटे का सदमा तोड़ गया था। फसी मामू हजार मामलात के बीच घन चक्कर बने हुए थे। इसके आसपास प्यार मोहब्बत और देखभाल तो थी, लेकिन इसके बावजूद वो तन्हा था, अपने छोटे छोटे सवालों के जवाब ढूंढता, अपने इर्द गिर्द फैले सन्नाटे और यासियत से घबराता, अपनी माँ की बदहाली और बाप के दुख के लिए कुछ न कर सकने का एहसास लिए मासूम बच्चा। फिर शायद पिछला भुलाकर आगे बढ़ जाने वाली नौउम्री ने ही इसकी मदद की थी। वो रफ्ता रफ्ता अपने खोल से बाहर आ गया था। इसकी सरासीमगी और वहशत भी रफ्ता रफ्ता खत्म हो गई थी, लेकिन वो कंफ्यूजन जो इसके भाई की मौत के साथ जुड़ा था वो कभी खत्म नहीं हो सका था। कोई भाई का तस्करा क्यों नहीं करता? इसकी तस्वीरें, निशानियां, इसका कमरा, हर वो चीज जिससे इसकी याद पेवस्ता थी, आखिर यूं गायब क्यों कर दी गई थी या मुख्फिल कर दी गई थी? बुलंद कोठी का नाम आते या इसका जिक्र होते ही सब खामोश क्यों हो जाया करते थे? क्यों कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसके सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था? इसे क्यों लगता था कि इससे कुछ छुपाया गया है, कोई राज है जो किसी के लबों तक नहीं आ पाता? इसे अपने इन सवालों के जवाब खुद ही हासिल करने थे। अगर कोई राज था तो इससे पर्दा खुद ही उठाना था।
اگر کوئی گتھی تھی تو وہ خود ہی سلجھانی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے ہر سوال کا جواب، ہر راز اسے اٹھنے والا پردہ اور ہر گتھی کی سلجھن وہی تھی جہاں وہ جا رہا تھا، بلند کوٹھی۔ شاہ زیب نے بلند کوٹھی کے صدر دروازے پر رک کر اس کا جائزہ لیا۔ اس کے جاہ و جلال اور حشمت پر ان گزرے سالوں نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ پیلے پتھر سے بنی اینٹوں پہ کھڑی یہ پرشکوہ عمارت اس کی نسلوں کی قیام گاہ رہی تھی۔ اس کے بڑے سے لکڑی کے بھاری بھرکم خوبصورت نقش و نگار سے سجے اونچے دروازے کی اطراف کھڑے مضبوط اور بلند و بالا گول ستون، ان کے نیچے پھیلی اوپر جاتی پتھریلی سیڑھیاں، اور ان سیڑھیوں کے دونوں اطراف رکھے بڑے بڑے سرخ گملے، نچلی اور اوپری منزلوں پر جا بجا پھیلی لکڑی کی چوڑی چوکھٹوں اور پٹیوں سے آراستہ شیشے کے بڑے بڑے شفاف دریچے، اور ان پر پڑے دبیز اور بھاری پردے، سب کیسا اپنا اپنا اور جانا پہچانا سا تھا، یوں جیسے وہ کبھی یہاں سے گیا ہی نہ ہو۔ الہی بخش کے پیچھے گول زینہ چڑھتے دوسری منزل کی طرف جاتے ہوئے وہ اس کی دیواروں پر سجی خاندان کی تاریخ بیان کرتی قدیم تصویروں پر نگاہ ڈالتا چلا گیا تھا۔ اس کے بزرگوں اور پرکھوں کی عظمت اور جلال کی بولتی تصویریں، زینہ ختم ہونے سے کچھ پہلے اس کے ماں باپ کی شادی کی خوبصورت تصویر آویزاں تھی۔ امی اور بابا دونوں جوانی کی خوبصورتی اور رعنائی سے بھرپور، مسکراتے لبوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے وہ وہاں کچھ لمحوں کو جیسے چٹک گیا۔ کتنی پیاری تصویر تھی، اسے یاد نہیں تھا اس سے پہلے اس نے کبھی اتنے غور اور انہماک سے یہ تصویر دیکھی تھی۔ اسے اتنا ضرور یاد تھا کہ ان تصاویر کے ساتھ یہاں کچھ اور بھی تصویریں تھیں، ایک دو فیملی گروپ فوٹو اور کچھ انفرادی، اور اس کی اور بھائی کی کچھ ہنستی بولتی تصاویر۔ شاہریز کی ناگہانی موت کے بعد در و دیوار کا یہ حصہ ان تصویروں سے رفتہ رفتہ خالی ہو گیا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ ساری تصاویر اٹھا کر شاید کسی اسٹور روم میں ڈلوا دی گئی تھیں۔ چھوٹے صاحب، الہی بخش کی آواز پر اس کا انہماک ٹوٹ گیا۔ اب وہ زینے سے کچھ فاصلے پر بنے کمرے کے کھلے دروازے پر کھڑا اس کے آنے کا منتظر تھا۔ وہ تصویر سے نظر ہٹا کر آگے بڑھ گیا۔ زینے سے آگے دوسری منزل اس کی نظروں کے سامنے پھیلی تھی۔ یہاں ایک وسیع ڈرائنگ روم تھا جو انتہائی قیمتی اور خوبصورت لکڑی کے بھاری بھرکم فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ سیڑھیوں سے اندر داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ کی دیوار میں سرخ اینٹوں سے بنا آتش دان، جس کی ایک طرف اس میں استعمال ہونے والے کرچھا، بیلچہ اور پھونکنی جیسے قدیم اور قسمہ قسم کے لوہے کے بھاری اوزار ایک طرف لمبے سے اسٹینڈ پر لٹکے ہوئے تھے، اور دوسری طرف جلانے کی لکڑیاں رکھنے کی بیضوی پیالہ نما لوہے کی ٹرے، جس میں اب تک کچھ چھوٹی بڑی ٹالیں اسی طرح سجی رکھی تھیں جیسے وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ باقی دیواروں کے ساتھ رکھے بڑے بڑے صوفے، ایک طرف کھڑی خوبصورت نادر اشیاء سے سجی چائنا کیبنٹ، اور درمیان میں بڑی سی کافی ٹیبل، یہ سارا سامان اب لٹھے کی بڑی سفید چادروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کا بچپن ان صوفوں پر اچھلتے کودتے یہاں سے وہاں بھاگتے گزرا تھا۔ ان کے کشنز ہاتھوں میں پکڑ کر اس کی اپنے بھائی سے کیسی کیسی چھینا جھپٹی اور لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، جن پر اکثر امی ان کے پیچھے آتی اور ڈانٹ کر ان کے انہماک کی وجہ سے ان کے سر پر سے گزر جاتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک صوفے پر پھیلی چادر کا کونا ہٹا کر کشن باہر نکال لیا۔ اس کی ناک میں کپڑے کی وہی جانی پہچانی مہک در آئی جو اسے کھینچ کر ماضی میں لے جانا چاہتی تھی۔ کشن اپنے سینے سے بھینچ کر اس نے آس پاس ایک افسردہ سی نظر ڈالی۔ کسی زمانے کا اس کا بھرا پورا ہنستا کھیلتا گھر، کسے خبر تھی کہ کبھی لٹھے کی سفید چادروں سے ڈھکا قبرستان بنا ہوگا۔ اس کے پیچھے کھڑے الہی بخش نے اس کو اس طرح چپ چاپ کھڑے، خاموش سینے سے کشن لگائے کھڑے چاروں طرف نظریں دوڑاتے دیکھا تو دھیرے سے بولا، اس منزل پر کوئی آتا نہیں ہے، خالی ہی پڑی رہتی ہے، اس لیے بڑے صاحب سے پوچھ کر سامان پر چادریں ڈلوا دی تھیں، مٹی کی بچت ہو جاتی ہے تھوڑی، لیکن ابھی بھی مہینے دو مہینے میں چادریں بدل کر صفائی ہوتی ہے چھوٹے صاحب۔ وہ نہ جانے کیا سمجھ کر آہستہ آہستہ وضاحت دینے لگا، شاہ زیب کو جیسے اس کی آواز جھنجھوڑ کے ماضی سے حال میں لے آئی۔ اس نے کشن واپس صوفے پر رکھتے ہوئے چادر کا کونا برابر کیا اور پلٹ کر اسی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی منظور چچا کا کوئی رشتہ دار تھا، شاید کوئی رشتے کا بھانجا بھتیجا۔ کبھی کوٹھی آنے کے کسی ایک سفر میں بابا نے کچھ بتایا تو تھا۔ خود منظور چاچا بہت سن رسیدہ اور
الزائمرز کا شکار ہو گئے تھے، یوں ان کا عرصے سے کسی سے رابطہ نہیں تھا۔ ان کے توسط سے حویلی آنے والا الہی بخش انہی کی طرح اپنے مالکان کا وفادار اور حویلی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری پوری ایمانداری سے کر رہا تھا۔ بابا اس سے بہت خوش تھے۔ اس کی وضاحت پر شاہ زیب نے کوشن واپس صوفے پر رکھ کر چادر برابر کرتے ہوئے نرمی سے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تم کچھ عرصے کے لیے چادریں ہٹوا دو تو مجھے اچھا لگے گا، جب تک میں یہاں ہوں۔ وہ قدم بڑھا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ اس منزل کا سب سے پہلا اور نسبتاً چھوٹا کمرہ تھا اور گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کے اپنے کمرے کا بیڈ اب اس کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ دوسرے یہ گیسٹ روم چھوٹا اور ضرورت کی ہر اس چیز سے پہلے ہی آراستہ تھا جس کی اسے اپنے کچھ دن کے قیام میں ضرورت پڑتی۔ یوں اس نے بابا سے اپنے رہنے کے لیے اسے ہی صاف کروانے کا کہہ دیا تھا۔ اس کے ذہن میں کبھی کبھار بابا کے کچھ اور دوستوں اور رشتہ داروں کے یہاں آنے پر اس کمرے میں رہنے کی دھندلی دھندلی سی یادیں بھی تھیں، لیکن زیادہ تر یہاں باقی چچا کر رہتے تھے۔ وہ پپا کے کزن تھے۔ جب بھی انگلینڈ سے یہاں آتے کچھ دن تو شاہ زیب کا زیادہ تر وقت اسی کمرے میں گزرتا۔ وہ سب کے لاکھ منع کرنے پر بھی ہمیشہ اس کے اور بھائی کے لیے قسم قسم کے تحفے لے کر آتے تھے۔ اس کے لیے نئے نئے کھلونے، خوبصورت تصویری کتابیں اور ڈرائنگ بکس، بھائی کے لیے گھڑیاں، رنگا رنگ کامک بکس اور میوزک کے کیسٹس۔ اکثر باقر چچا بابا کے ساتھ کہیں ملنے جلنے گئے ہوتے یا پھر گھر میں ہی نیچے گول کمرے میں بابا اور فصیح ماموں کے ساتھ بیٹھے لمبی لمبی باتیں کر رہے ہوتے تو ان کے خالی کمرے میں گھس کر وہ اکثر در و دیوار کے ساتھ لگے ان کے کپڑوں سے بھرے کھلے سوٹ کیس میں گھس کر اسے اپنے اوپر بند کر لیتا۔ باہر کی اجنبی دنیا کی مہنگی برانڈڈ پرفیومز کی مہک سے بھرا سوٹ کیس۔ وہ کتنی ہی دیر آنکھیں بند کیے اندھیروں میں اس مہک کو اپنے اندر اتارے جاتا۔ ایک بار اس کے بہت دیر غائب رہنے پر فصیح ماموں کے اسے ڈھونڈتے، آوازیں دیتے پھرنے پر اس نے سوٹ کیس کھول کر جواب دیا تھا تو انہوں نے کمرے میں آ کر اسے کھلے سوٹ کیس میں مزے سے بیٹھا پایا تھا اور ہنس کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال مزید بکھرا کر کہا تھا، کسی دن تم اس طرح سوٹ کیس میں بند ہو کر انگلینڈ پہنچ جاؤ گے اور یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میری بہن ڈھونڈتی پھرے گی تمہیں۔ ماموں کو کیا خبر تھی کہ ان کی مذاق میں کہی گئی یہ بات ایک دن سچ ہو جائے گی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ ان کی بہن جس بیٹے کو زندگی بھر ڈھونڈتی پھرے گی وہ شاہ زیب نہیں شاہریز ہوگا۔ 1998 سپہر کی ہلکی نرم دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کوٹھی کے سامنے پھیلے خوبصورت باغ کی روش کے ساتھ ٹہلتی خالدہ نے ہاتھ میں پکڑا بڑھا کر گلاب کے ایک پھول کو چھوا، بڑا سا سرخ مہکتا ہوا گلاب کا پھول۔ دیکھیں تو ذرا کیسے پھلے پھولے ہیں یہ گلاب کے پودے، پتوں سے زیادہ تو پھول ہیں ان پر۔ انہوں نے گہری سانس لے کر پھولوں کی جاں فضا مہک کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اپنے پہلو میں چلتے منصور سے بہت خوش دلی سے کہا، بھائی ہماری بیگم کی فرمائش جو تھی، سب سے بہترین گلاب ہے یہ جو ہم نے لگوایا ہے، پھلے پھولیں گے کیسے نہیں۔ انہوں نے محبت سے ہنس کر جواب دیا اور ایک بڑا سا مہکتا ہوا گلاب توڑ کر خالدہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ خالدہ نے محبت سے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، کہہ تو وہ صحیح رہے تھے، اس کوٹھی کی نئے سرے سے تزئین و آرائش، نوک پلک سب ان کی رضا اور مرضی سے ہی تو ہوئی تھی۔ باغ میں جا بجا سجی پھولوں کی کیاریاں بھی ان کی خواہش پر سجائی گئی تھیں۔ بچے کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ منصور نے کچھ آگے رکھی خوبصورت سی لکڑی کی بینچ پر بیٹھتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ کر پوچھا۔ شاہ زیب تو آج دیر سے سویا تھا، جاگا ہی نہیں اب تک، اور شاہریز کہیں دوستوں کے ساتھ نکلا ہوا ہے کرکٹ کھیلنے۔ خالدہ نے ان کے برابر بیٹھتے ہوئے کچھ رک رک کر ان کے سوال کا جواب دیا۔ منصور نے کھوجتی نظروں سے کچھ دور نظر آتے پورچ کا جائزہ لیا۔ 3 میں سے 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، نیوی بلو ٹویوٹا کرولا غائب تھی۔ انہوں نے برابر میں بیٹھی خالدہ بیگم کو رخ موڑ کر دیکھا، اور میرا خیال ہے کہ کریم بھی نکلا ہوا ہوگا اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے۔ کریم ان کا نوجوان ڈرائیور تھا، خالدہ کے بازار کے روزمرہ کام یا ان کے کہیں آنے جانے کی ضرورت کے تحت وہ گھر میں موجود رہنے والا ڈرائیور تھا۔ ان کا اپنا ڈرائیور ان کے ساتھ سارا دن باہر ہوتا تھا۔ خالدہ نے ہاتھ میں پکڑے گلاب کو دھیرے سے گود میں رکھ لیا۔ خالی ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے انہوں نے دبی ہوئی آواز میں کہا،
थोड़ी देर का कहकर गया था, आता ही होगा। मंसूर के माथे पर सोच की शिकनें उभरी हुई थी। इन्हें अपने इस जवान साल बेटे का यूं ड्राइवर के साथ तन्हा निकल जाना और गाड़ी सीखने और भगाने के जुनून को पूरा करना कभी कभार बहुत फिक्रमंद कर देता था। ठीक है, वो गाड़ी सीखे और इसकी उन्होंने इसे इजाज़त भी दी थी, लेकिन इनका ख्याल था कि हफ्ते में 1-2 बार 1 आध घंटा और अपनी निगरानी और हिदायत में इसकी ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता होने देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। शाहरेज़ को बहुत जल्दी थी और जिस तरह रुक रुक कर तहम्मुल से धीरे धीरे वो इसे गाड़ी चलाने देते थे या सिखाना चाहते थे, इतनी बर्दाश्त इसके अंदर नहीं थी। बाप की निगरानी में ली गई 2-3 क्लासों के बाद इसने बाला ही बाला करीम के साथ दोपहर के सन्नाटों में चुपके चुपके अकेले जाना शुरू कर दिया था। इसमें 2 फायदे थे। एक तो इसे बहुत बहुत दिन तक बाबा की फुर्सत का इंतजार नहीं करना पड़ता था और फिर करीम को पीछे बिठाकर किसी सुनसान सड़क पर गाड़ी तेज भगाने में जो सनसनी मिलती थी, इसका बाबा के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये सारी कार्रवाई जाहिर है बहुत ही दिन खुफिया ना रह सकी और इसके खुलने की सूरत में इसे हल्की फुल्की डांट और नसीहत से भी नवाजा गया। लेकिन लगता था कि ये मसला इतना हल्का फुल्का नहीं था जितना वो समझ रहे थे। कुछ दिन इस डांट और नसीहत का असर रहने के बाद इसकी सरगर्मियां फिर शुरू हो जाती थी। अब वो माँ से कोई भी बहाना बनाकर इनकी गैर मौजूदगी में निकल जाता था, जैसे आज निकल गया था। खालदा, आप जानती हैं ये कितना संजीदा मसला हो सकता है। इसका ये शौक अब जुनून बनता जा रहा है, जिसकी शिद्दत से मुझे तशवीश होने लगी है। आपको मालूम है वो कितनी तेज गाड़ी भगाता है? करीम से पूछा था मैंने एक मर्तबा। इस गरीब ने पीछे बैठने से मना कर दिया। इसकी तेज रफ्तारी से खौफजदा होकर तो साहबजादे अब इसको साइड पर खड़ा करके तने तनहा अपना रॉकेट उड़ाते फिरते हैं। आप इसे जाने ही क्यों देती हैं? खालदा ने इनके हाथ पर अपना हाथ रखकर नरम और पशेमान सी आवाज में कहा। वो समझदार बच्चा है, पहले तो कभी इसने तंग नहीं किया किसी मामले में, पढ़ाई का भी बहुत ध्यान रखता है। कुछ दिन का शौक है, खुद ही उतर जाएगा, आप फिक्र ना करें। मंसूर ने खामोशी से रविश की दूसरी जानिब खड़े दरख्त की बड़ी बड़ी झूमती शाखों पर नजरें जमा दी। खालदा जानती थी इनके शौहर की इस खामोशी के पीछे क्या वजह थी। इन्हें ये बात पसंद नहीं आई थी कि शाहरेज़ खालदा से बहाना बनाकर गाड़ी लेकर निकल गया था और अब वो इनकी वकालत कर रही थी। इनके हाथ पर हाथ रखकर अपने हाथ पर इन्होंने नरम सा प्यार भरा दबाव बढ़ाते हुए धीरे से कहा, मैं समझाऊंगी इसे, समझ जाएगा। इस मामले में गुस्सा या जबरदस्ती करने से काम नहीं चलेगा। आप जितना इसके सर होंगे वो इतना ही खुद सर होता जाएगा। मैं बात करूंगी इससे, बस अब आप ये मुझ पर छोड़ दें। मंसूर ने अब रुख मोड़कर अपनी मोहब्बत और ख्याल करने वाली बीवी की तरफ देखा। कह तो वो भी ठीक रही थी। नए नए जवान होते बेटे पर जोर जबरदस्ती बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ सकती थी। लेकिन यहाँ सिर्फ बात बिगड़ने और संवरने का मामला नहीं था। ये जुनून खतरनाक था और इसे हिकमत या जोर जबरदस्ती किसी भी तरह काबू में करना जरूरी था। और एक माँ से, खास तौर पर खालदा सी नरम हो और दरगुजर करने वाली माँ से इसकी तवक्का करना कुछ ज्यादा था। ये दिन इन्हें ही काबू करना था। लेकिन कुछ इस तरह के बाद बहस मुबाहिसे और तकरार तक पहुंचने की नौबत ही न आए। वो खालदा का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। करना तो कुछ पड़ेगा बहरहाल। कुछ तरीके सोचे हैं मैंने। जब साहबजादे को चाबियां नहीं मिलेंगी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, तो जुनून का झाग वैसे भी खुद ब खुद बहुत हद तक बैठ जाएगा। मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा अभी। आप भी परेशान न हो, चलें चाय पीते हैं, देखें फिर बरखुरदार कब तक तशरीफ लाते हैं। इनके पहलू में चलती खालदा इनके इस बरखुरदार पर मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि शाहरेज़ इनके दोपहर के आराम के लिए कमरे में जाने के बाद करीम को लेकर निकल जाता था और इनके उठने से पहले वापस आ जाता था। यूं अब तक मामला खुश असलूबी से चल रहा था, लेकिन आज इसे वापसी में देर हो गई थी। यूं इसका भांडा भी फूट गया था और खालदा की भी सुबकी हुई थी। लेकिन मंसूर एक मामला फहम और समझदार बाप थे। इस मामले को जिस खुश असलूबी से निपटाना चाहते थे, इसका इन्हें अंदाजा था। शाहरेज़ की आमद पर घर में किसी किस्म की बदमिज़गी या गर्मा गर्मी होने का सवाल ही नहीं था। मंसूर इस मसले को सुलझाने का हल सोच चुके थे और इन्हें अपने शौहर पर भरोसा था। दोनों हाथों में हाथ डाले छोटे छोटे कदमों से घर के सदर दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए थे।
بابا نے یقیناً اس کمرے کو اس کے لیے تیار کرنے کی خصوصی ہدایات دی تھیں۔ دیوار کے ساتھ لگا آرام دہ بیڈ صاف ستھرے نرم تکیوں اور ہلکے پھلکے کمبل سے سجا تھا۔ بیڈ کے برابر رکھی سائڈ ٹیبل پر رکھا خوبصورت روشن لیمپ، پانی کا ڈھکا جگ اور ایک گلاس اور ایک الارم کلاک۔ دوسری دیوار کے ساتھ لگی رائٹنگ ٹیبل جس پر رکھے کپ میں یقیناً نئے نئے خرید کر لائے گئے پین اور پینسلز جلوہ دکھا رہے تھے۔ ایک موٹا سا رائٹنگ پیڈ سلیقے سے کونے میں رکھا ہوا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ لکڑی کی بڑی سی الماری کھڑی تھی جو اپنے اندر مہمانوں کے مختصر یا طویل قیام کے حساب کتاب کی گنجائش رکھتی تھی۔ یہ وہی فرنیچر تھا جو ہمیشہ سے اس کمرے میں تھا، جانا پہچانا اور مانوس۔ اس نے آگے بڑھ کر بیڈ کے سرہانے بنی بڑی سی دیوار گیر کھڑکی کے دبیز پردے کھول دیے تھے۔ کمرہ دوپہر کی سنہری اور چکا چوند دھوپ سے بھر گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے کوٹھی کا صدر دروازہ اور اس کے اطراف پھیلا وسیع و عریض باغ تھا۔ بڑے بڑے پرانے درختوں اور ان سے پھیلے اندھیروں کے بیچ چھن چھن کر آتی سورج کی روشنی کے ملکجے اندھیرے میں لپٹا پراسرار سا باغ۔ اسے یاد تھا کہ امی اسے کبھی سنسان اور دور تک پھیلے درختوں اور پودوں کی آماجگاہ میں اکیلے نہیں جانے دیتی تھی، نہ وہ خود جاتا تھا۔ کبھی اسے بھائی کا ساتھ مل جاتا، کبھی کسی نوکر کو ساتھ کر دیا جاتا، جہاں وہ یا تو باقی چچا کی لائی ریموٹ کنٹرول گاڑیاں تھائیں تھائیں بھگانے کا شوق پورا کرتا، یا پھر مشرقی کونے پر درخت سے لٹکے جھولے پر جھول کر خوش ہوتا۔ امی کی ہزارہا ہدایت پر کسی نوکر کی تو اسے اس کے ساتھ لاکھ اکسانے پر بھی اونچی پینگ دینے کی جرات نہ تھی، لیکن بھائی کے ساتھ اس کے خوب ارمان پورے ہوتے تھے جب وہ خود اس کے بیٹھے وجود کی پشت پر کھڑے ہو جاتے اور لمبی لمبی پینگیں بھرتا، اونچی اور اونچی اور اونچی۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ٹھیک ہو، وہ دیکھو سامنے لگے سیب کتنے قریب لگ رہے ہیں، بس ہاتھ بڑھاؤ اور توڑ لو۔ اس کی سختی سے میچ کر بند ہوئی آنکھوں میں بھائی کی آواز وقفے وقفے سے آتی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکتا رہتا تھا۔ کانوں میں سائیں سائیں ہوتی ہوائیں، لیکن وہ بھائی کی آوازوں پر سر ہلائے جاتا، جیسے اگر وہ کہیں کہہ دے گا کہ اسے واقعی ڈر لگ رہا ہے یا اس کی بند آنکھوں سے سیب تو کیا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو بھائی اسے ڈرپوک سمجھ کر آئندہ کبھی جھولے پر بٹھا کر اتنی اونچی پینگیں نہیں دیں گے۔ جس میں ایک جوش تھا، ولولہ تھا، مزہ تھا، نشہ تھا۔ اس نے اس جھولے کی تلاش میں نظریں یہاں وہاں دوڑائیں، ایڑیوں پر کھڑے ہو کر آنکھوں میں پڑی دھوپ سے ہتھیلی کا چھجا بنا کر اس نے اس کونے کے درختوں کے اس پار دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ وہ یقیناً فاصلے سے بہت دور تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ چھوٹے صاحب الہی بخش یقیناً اس کے اس طرح لمبے لمبے گمسم جانے والے وقفوں پر جزبز ہو کر پریشان سا کھڑا تھا۔ وہ اس کا سوٹ کیس اور بیک پیک اب تک دروازے سے اندر لا کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ آپ کا سامان لگا دوں الماری میں، یا پہلے نیچے سے باجا بھی لے آؤں؟ باجا؟ شاہ زیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اس کا گٹار تھا جو اچھا خاصا بھاری تھا، اور الہی بخش نے اسے دوسرے چکر میں اوپر لانے کا ارادہ کرتے ہوئے فی الحال سینے کی ریلنگ کے ساتھ رکھ چھوڑا تھا۔ تم سامان اور باجے کی فکر مت کرو، کوئی جلدی نہیں ہے، اس نے کھڑکی کے پردے تھوڑے سے برابر کرتے ہوئے اس سے مڑ کر خوش دلی سے کہا۔ الہی بخش نے حسب عادت گردن ہلائی اور کہا، کچھ اور چاہیے صاحب؟ کھانا لگواؤں؟ نوپ، اس نے حسب عادت اپنی دھن میں کہا، لیکن فوراً تصحیح کی، نہیں، میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا، بھوک نہیں ہے، میں پہلے نہاؤں گا۔ بلند کوٹھی شہر کی حدود سے نکل کر بلندی پر جاتی سڑک سے ہٹ کر کوئی 10-15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد آتی تھی۔ اس چھوٹی سی گیٹ لگی کمیونٹی کے گنتی کے بڑے بڑے گھر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر اور آس پاس پھیلے قدرتی جنگل میں گھیرے ہوئے تھے۔ ان گھروں کو اپنی باہوں کے اطراف میں لیتی ذرا دور دوڑتی پتھر کی مضبوط چار دیواری ان مکینوں کے لیے اس جنگل کو بہت حد تک محدود کرتی اور محفوظ بناتی تھی۔ گیٹ پر موجود مستعد چوکیداروں کی موجودگی اس حفاظت کی ایک اور مضبوط ضمانت تھی۔ نہانا تو ضروری تھا ہی، ٹرین اسٹیشن سے اس کوٹھی تک کے تانگے کے سفر نے اسے گرد اور مٹی سے پر کر دیا تھا۔ بابا نے ملازمین سے اسے اسٹیشن لینے آنے کے لیے گاڑی لانے کا کہہ دیا تھا، جو موجود بھی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح
इस तांगे के सफर को तरजीह दी थी। ड्राइवर गेट के बाहर खड़ा इसकी आमद का मुंतजर था ताकि इसे यहाँ से अंदर कोठी तक ले जाए। तांगे के इस सफर से इसकी बचपन की यादें जुड़ी थीं। किसी भी मेहमान की आमद पर घर में मौजूद कई गाड़ियों के होते हुए भी ट्रेन से आए मुसाफिर को कोठी तक लाने के लिए इनकी तांगे की जिद के आगे सब बेबस हो जाते थे। तांगे की खुली सवारी, गर्द और मिट्टी से भरी गर्म हवा से उड़ते बाल और आंखों में आती तेज धूप से चुंधियाती आंखें, इसे इन सब में बड़ा मजा आता था। और अगर कहीं फंसी मामू इस सफर में इसके साथ होते तो फिर तो बात ही क्या थी। मामू तांगे वाले की गद्दी पर दस्तयाब जरा सी जगह में घुसकर अपनी गोद में बिठा लेते और इसका चाबुक अपने हाथ में लेकर जोर जोर से घुमा घुमा कर मुंह से झूठ मूठ के शरारतें निकालते। शराब शराब। इनकी हर शराब पर शाहजेब जोर से खिलखिलाकर हंसता और चाबुक के हवा में यहाँ से वहां लहराने का मंजर आंखें फैला फैला कर देखता। ऐसे में अगर कभी मामू इसके हाथ में चाबुक दे देते तो इसे यूं लगता जैसे कोई खजाना हाथ आ गया हो। इसके चाबुक के वजन से डोलते हाथों की आवाज उसके ऊपर जमे मामू के हाथ की बदौलत वो भी हत्तुल इम्कान इन्हीं की तरह इसे घुमा घुमा कर जोर जोर की आवाजें निकालता और हंसता। इसकी हर मजेदार कार्रवाई के साथ जुड़ी भाई की यादें इस तांगे के सफर के साथ नहीं थी। इसके नफासत पसंद और साफ सुथरे भाई के नजदीक एक ऐसे सफर की कोई गुंजाइश नहीं थी जो लम्हों में इसके खूबसूरत और घने सवरे बालों में मिट्टी भर दे। लेकिन आज की इस तांगे की सवारी में इसके साथ कोई भी नहीं था, ना बाबा और ना मामू। थी तो सिर्फ इस खिलखिलाते बचपन की बीती और उदास कर देने वाली यादें। इसने आगे बढ़कर अपना सूटकेस जमीन से उठाकर राइटिंग टेबल पर रख लिया। इलाही बख्श ने लपक कर ये काम खुद करना चाहा, लेकिन इसने नरमी से हाथ के इशारे से मना कर दिया। इलाही बख्श ने कुछ जुज़बुज़ सा होकर कान खुजाया और बोला, ठीक है जी, नहा लें फिर, पानी खूब गर्म आ रहा होगा। बड़े साहब ने गीजर तेज करने को कह दिया था फोन पर। बाबा और बाबा की तफसीलात, जरा जरा सी बात का ख्याल रखा था इन्होंने इसके आराम के लिए। गरम गरम पानी से देर तक शावर लेना इसको कितना पसंद था जानते थे वो। बाबा की मोहब्बत और ख्याल पर इसके चेहरे पर भी मोहब्बत भरी मुस्कान आ गई थी। सूटकेस से इसने ढीली सी ट्रैक पैंट और टी शर्ट निकालकर गुस्ल खाने का रुख किया। खूब गर्म पानी से नहाने का ख्याल ही कैसा खुशकुन था। दानिया अपने कमरे की खिड़की में खड़ी बाहर देख रही थी। इसके जहन में अभी तक गुजरी शाम नदी के किनारे नताशा से होने वाली बातें गूंज रही थीं। आपी मैं आपको पिछले 2 घंटों से ढूंढ रही थी। कुछ पता नहीं था कि आप कहाँ हैं। जब आप मुझे इतनी देर नजर नहीं आती तो पता नहीं मुझे कैसा लगता है। इसे कैसा लगता है क्या इसकी आपी जानती थी? वो नताशा से 10 साल छोटी थी। इन दोनों के दरमियान इन 10 सालों में सकीना बेगम के यहाँ कई बार बाहर आते आते रूठ गई। वो उम्मीद से हुई लेकिन बराबर ना हो सकी। इसीलिए जब कुछ सालों के वक्फे के बाद वो दानिया के लिए फिर उम्मीद से हुई तो हजार वसवसों के घेरे में थी। दानिया के साथ खैरियत के इस दुनिया में आने की खुशी कुछ और ही थी। सारे घर में जिंदगी की लहर दौड़ा देने वाली दानिया वाकई सबकी जान थी। प्यार और दुलार था इस पर टोकरों के हिसाब से बरसने को हर वक्त तैयार रहता, और इस बेहद प्यार और दुलार ने इसे बेहद लाडला और थोड़ा सा बिगाड़ भी दिया था। इतनी से खिलाफे मर्जी और खिलाफे मामूल बात पर गोया आपगीनों को कारी ठेस लग जाती, लेकिन जिस तरफ दानिया का इशारा था वो कोई और बात थी। दानिया का ज्यादातर बचपन अपनी आपी से दूर गुजरा था, इसलिए कि इसकी आपी इस वक्त किसी और ही दुनिया में थी। वो इस वक्त वहां थी जहां इन्हें अपनी खबर नहीं थी। वो अपने आप से बेगाना हस्ती थी, जिसके दिन रात अंधेरे और तन्हाई में गुजरते थे, जिसके आसपास हर वक्त डॉक्टरों और माहिर नफ्सियात की भीड़ रहती थी, जिसके लिए मम्मा और पापा हर वक्त परेशान और फिक्रमंद रहते थे। कभी कभार जब मम्मा और पापा के बेहद इसरार पर आपी अपने कमरे की महफूज 4 दीवारी से निकलकर सबके बीच बैठ जाती थी तो इसके बिखरे बालों और खाली खाली आंखों से 5-6 साल दानिया को डर लगता, वहशत होती थी। वो अम्मी के वजूद के पीछे से जैसे दुबकी हुई अपनी इस उदास और परेशान बहन को देखती रहती थी। इसे सिर्फ इतना बताया गया था कि आपी की तबीयत खराब है,
کیا خراب ہے؟ اس کا ایسے کچھ اتا پتہ نہیں تھا. اسے بس یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. اس کی آپی تو اچھی بھلی تھی. وہ آپی جو ہنستی تھیں، بولتی تھیں، جس کے خوبصورت مہکتے کمرے میں جا کر اس کے ڈریسر پر رکھی چیزوں کو وہ بکھیر دیتی تو بجائے ناراض ہونے کے وہ اسے باہوں میں بھر کے اس کے پھولے پھولے گالوں پر چٹاخ پٹاخ پیار کیے جاتی تھیں. اس کے پیٹ میں اپنی نازک نازک مخروطی انگلیوں سے گدگدی کر کے خود بھی ہنستی تھیں. جس کے اسکول کے بیگ میں اور کچھ ہو یا نہ ہو دانیہ کے لیے چاکلیٹ ضرور ہوتی تھی، جو اسے بہت پیار کروا کر دیتی تھیں. اور اب وہی آپی اپنے وجود کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بیگانہ ہو گئی تھی. اس کی نک سک سے درست بولتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں والی بہن جیسے کچھ دنوں میں چولا بدل کر یوں ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہیں جاتی تھی. اس کے آس پاس کون آیا کون گیا جیسے اسے کسی کی خبر ہی نہیں تھی. اور اسی بے خبری میں اس کا اور دانیہ کا فاصلہ بڑھتا چلا گیا. دانیہ نے اس کے وجود سے کترانا شروع کر دیا. جہاں ماما آپی کا بازو پکڑ کر اس کے اجڑے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی یا اس کی پیٹھ سہلاتی سب کے بیچ لاتی، وہیں وہ خاموشی سے چپکے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی راہ لیتی. رفتہ رفتہ اس نے آپی سے متعلق تجسس اور سوال جواب بھی کرنے چھوڑ دیے تھے. کوئی کچھ بتاتا تو نہیں تھا تو فائدہ. پھر نہ جانے کب اور کیسے اس کی پہلے والی آپی کچھ واپس آ گئیں. یہ وہ آپی تو نہیں تھیں چاکلیٹ کے بدلے پیار کرنے والی، اس کو گدگدی کر کے ہنسانے والی، لیکن پھر بھی وہ کہیں کہیں کبھی کبھی ویسی لگتی تھیں. کچھ بات کر لیتی تھی، مسکرا دیتی تھی، کمرے سے باہر نکل آتی تھی اور کبھی کبھار گھر سے بھی باہر سب کے ساتھ چلی جاتی تھی. مما اور پاپا کا اطمینان دیدنی تھا. آپی کے وجود کو خوش اور مصروف رکھنے کو گھر میں کیا کیا جتن کیے جاتے. صبح کے ناشتے پر ہونے والی ہلکی پھلکی گفتگو اور اس کے بعد صبح کی سیر سے لے کر رات کے کھانے کے بعد جمنے والی کارڈز یا اسی قسم کے اور کھیلوں کی محفلیں یا ساتھ بیٹھ کر کسی اچھی فلم کو دیکھنے کی کاوش، ہر نظر، ہر لمحہ، ہر فکر اور ساری توجہ نتاشا اور صرف نتاشا کی نظر. اس کی پیاری آپی کے اس آنے اور جانے میں اس کے حصے کی توجہ اور اس کے وجود کی فکر جیسے کہیں کھو سی گئی تھی. جس لاڈ اور پیار کی وہ 5 سال کی عمر تک عادی تھی وہ اس سے چھن گیا تھا. مما اور پاپا دونوں آپی کی فکر میں پریشان یوں جکڑے رہتے تھے کہ اس کے لیے 2-4 باتوں اور کچھ لمحوں کے علاوہ ان کے پاس دینے کو کچھ بچتا ہی نہیں تھا. ڈاکٹروں کے آپی کے کمرے میں مجمع اور بعد میں ماما اور پاپا سے ہونے والی طویل میٹنگز کے دوران وہ کب اپنا ہوم ورک کر لیتی، کھانا کھا لیتی، کب ٹی وی سے اکتا کر کمرے میں رہ لیتی اور کب کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاتی، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. وہ پڑھائی میں اچھی تھی، اپنی ذات کے ساتھ اکیلے رہنے اور خود بہت سی چیزوں کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری بھی سکھا دی تھی اس کو. پھر ماں باپ کو بے فکر رکھنے کے لیے خوش باش اور مطمئن بھی نظر آنے کی کوشش کرتی تھی. تو پھر یہ سب اچھا تھا، اس کی کسی کو فکر ہوتی بھی کیوں. پھر آپی کی زندگی کی طرف پلٹ آنے نے اس کے بچھڑے اور بیگانے ماں باپ بھی لوٹا دیے تھے. مما اور پاپا نے جیسے عرصے بعد آپی کی فکر سے باہر نکل کر اپنی دوسری بیٹی کی طرف بھی نظر بھر کر دیکھا تھا. مما کو اس کے کمرے میں آنے کا وقت ملنے لگا تھا. صبح اسکول اب صرف ڈرائیور ہی نہیں بلکہ کبھی کبھار پاپا بھی چھوڑ آتے تھے. اس کی صحت اور کھانے پینے کی فکر بھی اب مما کو رہنے لگی تھی. اسکول سے واپس آ کر اب وہ یونیفارم بدل کر ان دونوں کو اسکول کے بیتے دن کی کچھ رودات سنانے کی بھی عادی ہو گئی تھی. مما کے اس کے روکھے بالوں میں ڈھیر سارا تیل لگا کر مساج کرنے اور 2 موٹی موٹی چوٹیاں ڈال کر اس کے ماتھے پر بہت سارا پیار کرنا بھی شروع ہو چکا تھا اور وہ اسے کتنا اچھا لگتا تھا. اس نے اپنے بچھڑا اور گمشدہ ماں باپ کو پا لیا تھا اپنی آپی کے پلٹ آنے کے طفیل. وہ کتنی خوش تھی. ان بیتے بہت سے سالوں نے اس کے اور نتاشا کے درمیان کھڑی ہو جانے والی فاصلے کی دراڑیں بھی پاٹ دی تھیں. ان کی دوستی وہیں پہنچا دی تھی جہاں دونوں بہنوں کی ہونی چاہیے تھی. نتاشا کی شادی اور طلاق کے درمیان مختصر کچھ عرصہ پھر تکلیف دہ تھا. ماں باپ کو پریشان دیکھ کر وہ پھر سہم گئی، پھر اپنی ذات میں سمٹ گئی تھی. اس کے دل میں ماں باپ کو پھر سے کھو دینے کا ڈر جاگ گیا تھا، لیکن برا کرم رہا تھا. وہ طوفان جس سے بہت سی تباہی اور بربادی کا اندیشہ تھا چپ چاپ گزر گیا تھا. نتاشا جلد سنبھل گئی تھی.
پھر پلٹ آئی تھی اپنے ماں باپ اور چھوٹی بہن کی طرف۔ دانیہ کو اپنی خاموش اور بردبار سی آپی سے کتنا پیار تھا، کتنا سوز اور حزن تھا جو اس کے سبھی چہرے پر بکھرا رہتا۔ اس کے خوبصورت چمکیلے ریشم کے تاروں سے لمبے بال اور اداس نشیلی بڑی بڑی آنکھیں۔ اس کی کسی سہیلی کی اتنی خوبصورت بڑی بہن نہیں تھی۔ وہ اپنی آپی پر اتراتی تھی، ان سے لاڈ اٹھواتی تھی، اس کی خاموشی اور لیے دیر رہنے کو چیلنج دینے کا بیڑا اٹھائے رکھتی تھی، گھر بھر کو اپنی ہنسی کے جلتے رنگ سے سجائے رکھتی تھی، ایک شور ایک ہنگامہ سا بپا رکھتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس شور اور اس ہنگامے کے پیچھے کون سا ڈر چھپا تھا، یہ ڈر کہ کہیں زندگی بھولے سے بھی پلٹ کر وہیں نہ آ کھڑی ہو جہاں سے خدا خدا کر کے واپس آئی تھی۔ اس کے ماں باپ پھر کسی مجبوری اور بندھن کے تحت اس کے لیے اجنبی نہ ہو جائیں، اس کی بہن پھر اسی حالت اور اذیت کی طرف رخ نہ کر لے جہاں سے واپس آتے آتے اسے پھر برسوں لگ جائیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسے کسی بھی صورتحال میں وہ پھر بالکل تنہا اور اکیلی رہ جائے گی، اور اس تنہائی اور اکیلے پن کو دوبارہ جھیلنے کے خیال سے ہی وہ لرز جاتی تھی۔ اس لیے جب اس کی آپی کی معمول کی کم گوئی اور تنہائی میں ذرا سا بھی اضافہ ہو جاتا تھا تو اس کے اندر کہیں دور خطرے کی گھنٹی بج جاتی تھی۔ کل جنگل سے گھر واپسی کے سفر تک اس کی آپی اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ ہنستی بولتی رہی تھی، شاید اس کے اتنا کہہ دینے کی وجہ سے ہی۔ اس نے معمول سے زیادہ باتیں کی تھیں، دانیہ کے چھوٹے چھوٹے برجستہ لطیفوں پر دل کھول کر ہنسی تھی، شاید دانیہ کو یہی باور کرانے کے لیے ہی کہ وہ بالکل ٹھیک تھی، خوش باش تھی۔ اس نے کھڑکی سے پلٹ کر سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ آج دونوں بہنوں کا مووی جانے کا پلان تھا، پہلے اچھا سا لنچ اور پھر مووی۔ یہ پروگرام بھی کل نتاشا نے اس کے ساتھ اسے خوش کرنے کو ہی کھڑے کھڑے بنا لیا تھا۔ لنچ بھی دانیہ کی پسند کے ریسٹورنٹ میں تجویز ہوا تھا۔ وہ سر جھٹک کر خوش دلی سے مسکرا دی۔ چلو مس دانیہ، فضول کی سوچوں سے باہر آ کر ایک خوبصورت دن کے لیے تیار ہو جاؤ، آپی کے ساتھ گزارا خوبصورت دن۔ وہ مسکراتی ہوئی کوئی اچھا سا جوڑا چن کر الماری کی طرف بڑھی تھی۔